آئی فون آج اس نام سے کروڑوں لوگوں کا کام، نام اور ایموشن جڑا ہوا ہے۔ اس فون سے اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا فون لانچ ہوتا ہے تو سب سے پہلے لینے کے لیے سٹورز کے آگے کئی کلومیٹر کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ کچھ اس کو اپنے کام کے لیے رکھتے ہیں تو کچھ شوق کے لیے، پر سب میں ایک بات جو کامن ہے وہ ہے اس فون کی ریلائبلٹی، وہ ریلائبلٹی جس کی بنیاد اسٹیو جابز نے رکھی تھی۔ آج ہم جتنے بھی ایپل کے پروڈکٹس میں بہترین انجینئرنگ اور بیسٹ ڈیزائنز دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے جو نام ہے وہ ہے اسٹیو جابز کا۔ آئی فون، آئی پیڈ، میک بک اور آئی میک کے بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں، پر ان کو بنانے والے اسٹیو جابز کی زندگی میں کتنی مشکلیں تھیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایپل کے فاؤنڈر کی زندگی کی پوری کہانی بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اسٹیو جابز ایسے انسان تھے جنہیں نہ پیسے سے پیار تھا اور نہ ہی پیسہ ان کی پہچان تھا، جسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، جس نے کالج 6 ماہ بعد ہی چھوڑ دیا تھا، آج دنیا بھر میں کمپیوٹرز کا ریولوشنر کہلاتا ہے۔ انہوں نے ہی کمپیوٹرز کو ایک نئی پہچان دی تھی۔ اسٹیو جابز کا پورا نام اسٹیو پال جابز تھا۔ ان کی پیدائش 24 فروری 1955 کو کیلیفورنیا کے سین فرانسسکو میں ہوئی۔ اسٹیوز کی ماں ایک ان میرڈ عورت تھی، اس لیے پیدائش کے بعد اسٹیوز کو گود دینے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیو کو گود لینے کے لیے پہلے جو کپل راضی ہوا وہ پڑھے لکھے اور امیر تھے، لیکن اسٹیوز کی پیدائش پر انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک لڑکی کو گود لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹیو کو پال اور کلارا نے اڈاپٹ کیا۔ اسٹیو کی اصلی ماں چاہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو گود لینے والے پیرنٹس گریجویٹ ہوں، جبکہ کلارا ایک اکاؤنٹنٹ اور پال ایک میکینک تھا۔ دونوں نے اپنا کالج مکمل نہیں کیا تھا، لیکن دونوں نے اسٹیو کی ماں سے وعدہ کیا کہ وہ اسٹیو کو کالج ضرور بھیجیں گے۔ 1961 میں اسٹیو اپنی نئی فیملی کے ساتھ کیلیفورنیا کے ماؤنٹین ویو رہنے آ گئے اور یہیں سے ان کی پڑھائی سٹارٹ ہو گئی۔ اسٹیو کے والد نے ایک اپنا گیراج کھول لیا اور وہیں سے اسٹیو کا الیکٹرانکس کا سفر شروع ہوا۔ اسٹیو جابز نے الیکٹرانک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان میں انٹرسٹ بڑھنے لگا۔ ہائی اسکول کی پڑھائی کے بعد اسٹیو ریڈ کالج میں داخل ہو گئے، جس کی فیس بہت زیادہ تھی اور اسٹیو کے ماں باپ بہت مشکل سے خرچہ چلا رہے تھے۔ جلدی اسٹیو کو احساس ہوا کہ ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا اور ساتھ میں کالج کی فیس بھی بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے 6 ماہ بعد ہی کالج چھوڑ دیا۔ کالج چھوڑنے کے بعد اسٹیو نے کیلی گرافی کلاسز جوائن کر لی۔ آج ہم اسی وجہ سے اپنے کمپیوٹرز میں اتنے طرح کے فونٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسٹیو کے پاس بالکل پیسے نہیں تھے، وہ اپنے ایک دوست کے کمرے کے فرش پر سوتے تھے۔ گزر بسر کے لیے کوکا کولا کی بوتلیں بیچنا شروع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ سنڈے کو وہ 7 میل پیدل چل کر کرشن کے مندر جاتے تھے اور وہاں مفت کھانا کھاتے تھے۔ تب اسٹیو نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر کمپیوٹرز بنانے کا فیصلہ کیا اور فائنلی اسٹیو کے گراج میں ہی دونوں نے مل کر ایک کمپیوٹر بنایا جس کا نام انہوں نے ایپل رکھا تھا۔ ایپل کمپیوٹر کو چھوٹا، سستا اور زیادہ فنکشنل بنایا گیا۔ ان کی ٹیکنالوجی کو بہت پسند کیا گیا اور یہاں سے ایپل کمپنی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ 10 سالوں میں ایپل ایک جانی مانی کمپنی بن گئی تھی، لیکن جب ایپل 3 اور لیزا کا پروموشن ہوا تو کمپنی کو بہت نقصان ہوا، جس کی وجہ سے اسٹیو کو 1985 سپٹمبر 17 کو کمپنی کے بورڈز آف ڈائریکٹر نے کمپنی سے نکال دیا۔ اسٹیو اندر سے ٹوٹ گئے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور ہمت سے کام لیتے ہوئے ایک نئی شروعات کی۔ اسٹیو نے ایک اور کمپنی بنائی جس کا نام نیکسٹ تھا۔ اس کے بعد اسٹیو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اسٹیو نے ایک گرافک کمپنی خرید لی جس کا نام پکسر، اور پکسر آج اپنے گرافکس کے کام کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ دوسری طرف ایپل گھاٹے میں چل رہی تھی۔ انہوں نے نیکسٹ کو $477 ملین میں خرید لیا اور اسٹیو جابز ایپل کے CEO بن گئے۔ پہلے ایپل میں ٹوٹل 204 پروڈکٹس تھے، لیکن اسٹیو نے صرف 10 پروڈکٹس رکھے اور ان پر پوری طرح سے کام کیا، کیونکہ اسٹیوز کا ماننا تھا کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی میٹر رکھتی ہے۔ اس کے بعد آئی فون، آئی پیڈ، میک بک اور آئی میک الیکٹرانکس کی ریولوشنر ثابت ہوئے اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ سیل ہونے والے پروڈکٹس میں شامل ہو گئے۔ اسٹیو جابز نے شروعات سے ہی ایک چیز اپنے دماغ میں رکھی تھی کہ کوئی بھی دن ان کی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔
اس لیے ہر دن کو انہوں نے ایسا جیا جیسے یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہو۔ وہ ہر روز کچھ ایسا کرتے تھے جسے وہ اپنے مرنے سے پہلے پورا کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن انہیں پتا چلا کہ انہیں پینکریاٹک کینسر ہے، جس کے لیے ان کی سرجری بھی ہوئی، لیکن ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت آتی ہے۔ پھر 5 اکتوبر 2011 کو اسٹیو جابز انتقال کر گئے اور دنیا نے ایک کمال انوینٹر کو کھو دیا۔ Time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition.